پروردگار نے فرمایا ہے کہ اے میرے چاہنے والے، تو اگر واجبات پر عمل کر لے، محرمات سے بچ جائے، تو میں علی تیری جنت کا ضامن ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد مولا متقیان کو اٹھایا گیا، چل پڑے گھر کی طرف۔ اصحاب پیچھے پیچھے روتے آ رہے ہیں۔ جو ہی دروازے کے پاس پہنچے، جتنی بھی سخت زہر تھی، جتنی بھی غشی کی حالت میں علی حیدر کرار تھے، اٹھے اور بلایا، حسن بیٹا ان اصحاب کو کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ امام حسن نے کہا، بابا جان، شریف اصحاب آپ کے اس دکھ کی حالت میں، آپ کے اس دکھ کی گھڑی میں آپ کا سہارا بننے آئے ہیں۔ کہا ہاں میں جانتا ہوں شریف اصحاب ہے، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوں گا، زینب ام کلثوم آج پہلی دفعہ مجھے اس حالت میں دیکھیں گی، ان سے برداشت نہ ہوگا، ان کا گریہ بلند ہوگا، ان کا رونا بلند ہوگا۔ میں حیدر کرار اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی اور کہ میری بیٹیوں کی آواز اور غیر محرموں کے کانوں پر پڑے۔ میں ادب سے سوال کروں گا، اور میرے مولا اور میری جانے آپ پر قربان، اللہ جانے آپ نے وہ وقت کیسے برداشت کیا ہوگا، اور جب یہی زینب ام کلثوم اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، شام کے درباروں میں یہی تیری بیٹیاں اور کبھی کوفہ کے بازاروں میں خطبے دے رہی ہیں اور کبھی شام کے دربار میں خطبے، اللہ جانے تو نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اب علی حیدر کرار کو گھر لے کر آئے، حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے کہا زہر بہت سخت ہے، زہر نے بہت زیادہ اثر کر دیا ہے، اگر علی ابن ابی طالب کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تو ممکن ہے زہر کا اثر کچھ کم ہو جائے، اور میں قربان جاؤں علی ابن ابی طالب آ کر اور کوفہ کے جتنے یتیم تھے ہر ایک اور کاسا لے کر آ گیا دودھ کا۔ کہا ہمیں پتہ چلا ہے اس علی کو کہ جو ہمارا سہارا تھا، آج اسے دودھ کی ضرورت پڑی ہے، ہم آج بھوکے رہ جائیں گے اور بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے سروں پر یہ سایہ قائم رہنا چاہیے۔ میں کہوں گا یا علی، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بن مانگے اور دودھ مل گیا۔ آئیں ذرا کربلا میں آپ کا بیٹا حسین ہے اور اپنی گود میں 6 ماہ اصغر ہے، مانگ رہے ہیں پانی، اور 2 قطرے پانی کے دے دو۔ ملعونہ نے پانی تو نہ دیا، اور ایک سے شعبہ تیر آیا، جناب علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا بأي منقلب ينقلبون۔